بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک وقت تھا جب خواتین اشد ضرورت کے بغیر خریداری کے لیے باہر نہیں نکلتی تھی، لیکن اب شاپنگ کرنا ایک عادت بنتی جا رہی ہے۔ امیر ہو یا غریب، ہر طبقہ اس کے جنون میں مبتلا نظر آتا ہے۔ شاپنگ سینٹرز میں زیادہ تر خریداری کا ہیجان مبتلا خواتین نظر آتی ہیں۔ اپنے محدود وسائل کے باوجود وہ کوشش کرتی ہیں کہ کس طرح شاپنگ سینٹر سے کچھ نہ کچھ خریداری کر لی جائے۔ جو لامحدود وسائل رکھتی ہیں ان کا تو اکثر بیشتر وقت شاپنگ سینٹرز میں ہی گزر جاتا ہے، حتیٰ کہ دوپہر یا رات کے کھانے کے لیے بھی ان ہی جگہوں کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ بازاروں میں وقت گزارنا گویا ایک شوق سا بنتا جا رہا ہے، بلکہ اب تو یہ رجحان خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ جہاں تک گھر کے لیے ضروری اشیاء کی خریداری کا معاملہ ہے تو کوشش کر کے صرف وہی اشیاء خریدی جائیں جو انتہائی ضروری ہوں۔ غیر ضروری اشیاء کی خریداری میں وقت برباد کرنا اور فضول خرچی بالکل مناسب نہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ الماری کپڑوں سے بڑی ہوتی ہے، مگر پھر بھی اپنے شوق کی تسکین کے لیے ایک یا دو سوٹ کی خریداری ضرور کی جاتی ہے۔ خواتین کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلسل شاپنگ کے بعد ان کی جمع پونجی ختم ہو سکتی ہے اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بیشتر خواتین تو شاپنگ کرنے میں بہت جذباتی ہوتی ہیں۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ دکان میں موجود ہر چیز خرید لیں۔ شاید ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے گھر میں خوشحالی رہے گی، ان کی شان میں اضافہ ہوگا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ بے جا صراف کی وجہ سے گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، بجائے گھر میں خوشنما نظر آنے کے اکھاڑے کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے۔ بے جا شاپنگ کرنے والی خواتین کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اعتدال پسندی میں ہی گھر کی خوشی کا راز مضمر ہوتا ہے۔ کچھ خواتین شاپنگ کی ایسی دلدار ہوتی ہیں کہ خریداری کے لیے قرض تک لے لیتی ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آنے والے وقت میں وہ یہ قرض چکا پائیں گی یا نہیں۔ بعض خواتین اپنے موڈ کی تبدیلی کے لیے شاپنگ کرنا ضروری سمجھتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے نئی اشیاء خرید کر وہ خوش ہوتی ہیں، ان کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ خوشگوار تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ ہر بڑی بات کو درگزر کریں اور اپنے مزاج کو ٹھنڈا اور دھیما رکھیں، تو آپ کا ڈپریشن خود ہی ختم ہو جائے گا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بازاروں یا شاپنگ سینٹرز میں دوران خریداری غیر ضروری طور پر وہ اشیاء بھی لے لی جاتی ہیں جو موسم کے حساب سے بالکل مناسب نہیں ہوتی۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ ایسی چیزیں گھر میں رکھے رکھے خراب ہو سکتی ہیں، اور تمام جذریات پر نگاہ ڈال کر آپ خود اندازہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کا شاپنگ کرنے کا جنون کس حد تک مناسب اور کہاں تک غیر ضروری ہے۔ شاپنگ ضرور کریں، مگر اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے، تاکہ بعد میں پچھتاوا نہ ہو۔ مزید آپ کے پاس وسائل زیادہ ہیں تو شاپنگ ضرور کریں، مگر اپنے علاوہ ان کے لیے بھی جن کے پاس سردیوں اور گرمی میں گرمی والے کپڑے نہیں ہوتے۔ ان کا تن ڈھانپیے اور پھر روحانی سکون آپ خود محسوس کریں گی۔ اپنے علاوہ دوسروں کے لیے بھی کبھی شاپنگ کیجیے، انشاءاللہ ایسی شاپنگ میں کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیشہ آپ کی پاکٹ منی بھی بڑھے گی اور دلی سکون بھی اور نیکیاں بھی۔ آئیے، اگر وسائل ہیں تو بھرپور شاپنگ کریں، مگر اپنے لیے نہیں، کسی سفید پوش مخلص غریب کے لیے جسے مانگنا نہیں آتا۔ ایسے افراد کو ڈھونڈیے اور ڈھونڈ کر اپنی شاپنگ ان کے نام کیجیے۔ ڈھیروں دعائیں لیجیے۔ جب تک وہ کپڑے کے استعمال میں رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ صدقہ ہے۔ وہ کسی محتاج کو نقد روپیہ پیسے دیں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، نیا یا استعمال شدہ کپڑا دے دیں اور کوئی چیز بھی دے دیں۔ صدقہ کی ایک قسم صدقہ جاریہ ہے جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مثلاً کسی جگہ پانی کی قلت تھی، وہاں کنواں کھدوا دیا، مسافروں کے لیے مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی مسجد بنوا دی یا مسجد میں حصہ ڈال دیا، یا کوئی دینی مدرسہ بنا دیا، یا کسی دینی مدرسہ میں پڑھنے والوں کی خوراک، پوشاک اور کتابوں وغیرہ کا انتظام کر دیا، یا کسی تعلیمی ادارے کے مستحق بچوں کو قرآن مجید کے نسخے خرید کر دے دیے، یا اہل علم کو ان کی ضروریات کی دینی کتابیں لے کر دے دی وغیرہ۔ جب تک ان چیزوں کا فیض جاری رہے گا، اس شخص کو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم۔